اچھا، میرا نام دعائے ختیجہ ہے اور میں نے مس پاکستان گلوبل 2025 کا ٹائٹل اس سال ون کیا ہے۔ نہیں، تنقید تو مجھے اتنی آنیسٹلی نہیں ملی جس کے لیے آئی ایم ویری گریٹفل کہ مجھے کوئی تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اور تیسرا سانگ وڈ بی تھوڑی سی دھارو میرے اندر آ گئی۔ السلام علیکم، حافظ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کی جو مہمان ہیں بہت ہی خوبصورت، جنہوں نے حال ہی میں پاکستان سے مس پاکستان گلوبل کا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ ہم ان سے آج گفتگو کریں گے، بہت کھٹے میٹھے سوالات بھی ہم ان سے کریں گے، ان کے کیریئر کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح انہوں نے پشاور سے نکل کے پاکستان میں اپنا نام روشن کیا، اب پاکستان کو انٹرنیشنلی پریزنٹ کرنے جا رہی ہیں۔ آئیے ہم ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ مس دعائے ختیجہ، فرسٹ آف آل مس تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا اتنا بیزی شیڈیول ہوتا ہے اور پاکستان میں لاہور میں آپ آئی ہیں 2 دن کے لیے اور آپ نے ہمیں عزت بخشی اور ٹائم نکالا ہماری پوڈ کاسٹ میں آئی، اس کے لیے تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، اور آپ نے مجھے اتنا انوائٹ کیا، تھینک یو سو مچ۔ فرسٹ آف آل مس پلیز انٹروڈیوس یور سیلف۔ اچھا، میرا نام دعائے ختیجہ ہے اور میں نے مس پاکستان گلوبل 2025 کا ٹائٹل اس سال ون کیا ہے، اور میری جو اسٹڈیز ہیں میں نے بی اے آنرس کیا ہے فلم اینڈ ڈیجیٹل آرٹ میں TMC اسلام آباد سے۔ آپ یہ ٹائٹل جو دیتا ہے مس پاکستان گلوبل، جی، یہ ٹائٹل ہے کیا، اور اس کے علاوہ کون کون سے ٹائٹل ہیں جو مختلف گرلز جو ہیں وہ ون کرتے ہیں؟ جو ٹائٹل مس پاکستان گلوبل ہے میرا، اس ٹائٹلز بہت سارے ہوتے ہیں۔ مس پاکستان ورلڈ ہوتا ہے، مس پاکستان گلوبل، مس پاکستان یونیورسل، مس پاکستان سپریم، سارے ڈفرینٹ ٹائٹلز ہوتے ہیں۔ پھر ایک ہوتا ہے MS والا مس، تو یہ ایک تو ایج فیکٹر ہوتا ہے، جو تھوڑی سی ینگ گرلز ہوتی ہیں ان کا MISS والا مس ہوتا ہے، جو تھوڑی ایج زیادہ ہوتی ہے ان کی لیٹ 20s میں ہوتی ہے وہ پھر MS والی مس ہوتی ہیں۔ پھر باقی جو لاسٹ ورژن کی ڈفرینٹ ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ مس پاکستان ورلڈ جو ہے وہ پھر انٹرنیشنلی مس ورلڈ میں ریپرزینٹ کر سکتی ہے اپنی کنٹری۔ جو مس پاکستان گلوبل ہے وہ مس گلوبل میں اپنی کنٹری ریپرزینٹ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ سارے پیجنٹس ہیں، انٹرنیشنل پیجنٹس ہیں، انٹرنیشنل بہت زیادہ پیجنٹس ہوتے ہیں۔ اس طرح مس پاکستان یونیورسل ہے تو مس یونیورسل میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے، پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے، تو اس طرح یہ اس میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ بس آپ پشاور سے ہیں جی، اور آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ میں خل پٹھان ہے، ہاف پٹھان ہوں اور ہاف میں پرشین ہوں۔ وہ کس طرح؟ اچھا، میری ماما کا جو سائڈ ہے نا وہ پرشین ہے، اور جو میرے بابا کا سائڈ ہے وہ پٹھان ہم لوگ ہیں، تو میں پشاور سے ہوں۔ اور مگر میری اپ برنگنگ جو ہے کافی اچھی ہوئی ہے، ان اے سینس کہ کوئی مجھے اس طرح ایسے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی جو میڈیا میں پشاور کو پورٹری کیا جاتا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ پشاور بہت اچھا ہو گیا ہے، پہلے بھی بہت اچھا تھا، ابھی اور بھی جنریشن جب نیو آ رہی ہے تو ساتھ ساتھ اس کی اچھی تو اس میں آپ کی فیملی کا سپورٹ تو ڈیفینیٹلی تھا ہی تھا کہ آپ یہاں پہ پہنچی ہیں، تو ابھی اس ٹائٹل کے بعد آپ کو آپ کی فیملی، آپ کے علاقے کے لوگوں نے کس طرح ویلکم کیا کہ یہاں ابھی بھی تنقید کی زد میں ہیں آپ؟ نہیں، تنقید تو مجھے اتنی آنیسٹلی نہیں ملی جس کے لیے آئی ایم ویری گریٹفل کہ مجھے کوئی تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور فیملی نے تو اوبیسلی مجھے بہت سپورٹ کیا، کیونکہ اگر فیملی سپورٹ نہ کرتی تو میں اتنا دور پہنچ نہ سکتی۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، اگر جن لوگوں کو کہنا ہوتا ہے وہ پھر پنجاب سائڈ میں بھی کہیں گے، وہ سندھ سائڈ میں بھی کہیں گے، تو یہ صرف پشاور کا ایشو نہیں ہے، یہ تو پھر جن کو کہنا ہوتا ہے وہ سارے وہ ہر ایریا میں کہیں گے۔ بٹ یہ ہے کہ ہمیں پازیٹیو، آئی بلیو کہ ہمیں پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ اگر نیگیٹیوٹی کو، میں نیگیٹیو کرٹیسزم کو ہی دیکھتی جاؤں تو بس میں تو پھر کمرے میں ایک انسان ہو ڈپریشن میں پڑا ہو۔ ابھی مس اس ٹائٹل جیتنے کے بعد ابھی جی، کیا کس طرح آپ اپنے یہ پاکستان کا ٹائٹل جیتا ہے، اس ٹائٹل کے بعد آپ انٹرنیشنلی پاکستان کو کس طرح ریپرزینٹ کریں گی اور پاکستان کا کلچر، یہاں کی ہماری روایات کو کس طرح آگے لے کے جا رہی ہیں؟ یہ آپ کا ٹائٹل جو ہے کس طرح انٹرنیشنلی آگے آپ پرفارم کر سکیں گی؟ ایسے ہوتا ہے کہ فرسٹ آف آل آپ نیشنل لیول پہ ون کرتے ہیں، جو بھی آپ جس بھی کنٹری سے ہو آپ پہلے اپنے نیشنل لیول پہ ون کرتے ہیں، ونس یو ون نیشنلی پھر آپ انٹرنیشنلی جا کے اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرا انشاءاللہ پلان ہے کہ اپنے کنٹری کو مس ارتھ میں ریپرزینٹ کرنے کا، پاکستان کو، اور مس ارتھ جو ہے وہ ٹاپ 3 دنیا کا بگیسٹ پیجنٹ ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہوپ فلی ہوپ کہ پاکستان جیتے اور اپنے نام مس ارتھ کے لیے، مس ارتھ کا ایک کراؤن لے کے آئے،
اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کروں. ہمارے جو مورلز ہیں, ہمارا جو ہم لوگ اتنے جنرس ہیں, اتنے جینون ہیں, اوپن ہارٹیڈ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں میڈیا نے پاکستان کو ایک بہت بیکورڈ کنٹری پورٹری کیا ہوا ہے. بالکل. بٹ جب کینڈیڈیٹس جاتے ہیں پاکستان سے, لڑکے جاتے ہیں, لڑکیاں جاتی ہیں, تو وہ جب دوسری کنٹری کے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا دیکھو پاکستان اتنی ڈیولپ کنٹری ہے, اتنی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, اتنے اسکلفل لوگ ہیں. تو وہ پھر آبویسلی ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہر چیز جو میڈیا میں دکھائی جاتی ہے وہ سچ نہیں ہے. تو آئی بلیو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان سے ڈفرینٹ پروفیشن کے لوگ پاکستان سے باہر جائیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. تو ابھی آپ کی ایج میرا خیال مجھے لگتا ہے کہ آپ انڈر گریجویٹ ہوں گی, ابھی کر رہی ہوں گی, تو ابھی اس کے بعد آپ کا اسٹڈی کا ارادہ ہے کہ یا بس اس شوبز انڈسٹری میں ہی ٹھیک ہے مکس ہو جائیں گی اور اپنی اسٹڈی کا جو اصل ٹارگیٹ اس کا ہٹ جائیں گی؟ میں نے گریجویشن اپنی کمپلیٹ کی ہوئی ہے, میری ایج 22 ہے, میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی ہوئی ہے. اور وائی ناٹ, میرا ماسٹرز کا پلان ہے. میں انشاءاللہ نومبر کو پھر نیوزی لینڈ اپنے انٹرنیشنل پیجنٹ سے فری ہو کے پھر میں نیوزی لینڈ چلی جاؤں گی اپنی فردر اسٹڈیز کے لیے. میں نے فلم اینڈ ڈیجیٹل آرٹ پڑھا ہوا ہے, بٹ میں جو ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں وہ ڈائریکشن میں کرنا چاہتی ہوں. اور یہ ہے کہ ہاں, ایک جو آپ نے کہا کہ شوبیز انڈسٹری, پر آئی بلیو کہ یہ شوبیز انڈسٹری نہیں ہے. ہاں, اگر کسی کو پیجنٹ جیتنے کے بعد جانا ہے وہ جا سکتا ہے, بٹ جن کو نہیں جانا, جیسے ہماری ڈاکٹر شفا اختر ہیں, وہ بائی پروفیشن وہ ڈاکٹر ہیں, تو وہ شوبیز میں نہیں گئی, وہ اپنا ڈاکٹر ایز اے ڈاکٹر ہی کام کری ہیں. تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میں شوبیز انڈسٹری میں جاؤں بھی, فلم انڈسٹری میں جاؤں, بٹ میں بیہائنڈ دا کیمرہ ورک کروں. جب مس مجھے وہ لمحہ بتائیں کہ جب اناؤنس ہو رہا تھا, ہونے والا تھا کہ ابھی مس پاکستان گلوبل کون بنے گا, جب آپ کا نام پکارا گیا اس وقت کہ مس پاکستان گلوبل مس دعائے ختیجہ ہیں, تو پھر اس لمحے کی فیلنگ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اپنی آڈینس کو بتائیں. اچھا کویسچن کیا آپ نے. پہلے تو میری بالکل جب میں نے اپلائی کیا تھا, اوبیسلی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے, مینیفیسٹیشن اچھی کریں گے تو وہی ہوتا ہے, ویسے ہی وائس ورسا کہ آپ نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو ہی ہوتا ہے. میں نے اپلائی کیا تھا, مجھے اتنا تو تھا کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں گی. تو میں نے جب اپلائی کیا, میری سلیکشن ہو گئی, تو مجھے کافی اچھا فیل ہوا. اور پھر مگر اس وقت اتنی فیلنگ نہیں تھی. جب اسٹیج میں آپ کو بلایا جاتا ہے نا, آپ کی کراؤننگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو سیش پہنائی جاتی ہے, لوگوں کے سامنے آپ پریزنٹ ہو رہے ہوتے ہو, تو وہ فیلنگ ہوتی ہے نا, اٹس ویری ان میچڈ. بیکاز آپ, فار می اٹ واز این آنر, اوبیسلی اٹ واز این ہیوج آنر, بٹ آئی بلیو کہ یہ ایک رسپانسبلٹی بھی تھی میرے ساتھ میں. بیکاز ناؤ مس, اب میں دعائے ختیجہ نہیں, اب میں مس پاکستان ہوں, تو میں پورے پاکستان کو لے کے چل رہی ہوں اور پاکستان کو انٹرنیشنلی پریزنٹ کروں گی. اور انٹرنیشنلی میں آپ کو بتاؤں, جب بیوٹی پیجنٹس ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو آپ کے نام سے نہیں جانتا, وہ آپ کو آپ کی کنٹری سے بلاتا ہے. وہ یہ نہیں کہیں گے ویئر از دعا, وہ کہیں گے ویئر از مس پاکستان. تو یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے مجھ پہ کہ میں پاکستان کو باہر جا کے اچھے سے پورٹرے کروں, کہ لوگ جب میں وہاں سے واپس آؤں انشاءاللہ ون کر کے, کہ لوگوں کو یاد ہو کہ مس پاکستان کتنی اچھی تھی, کتنی ہمبل تھی, وہ جنرلی اپنے ملک کے بارے میں کیئر کرتی تھی. یہ جو سیش ہے, اس سے بڑا بھی کوئی ٹائٹل ہے اس انڈسٹری میں, مس پاکستان گلوبل یا مس پاکستان ورلڈ, یہ اس سے بڑا بھی ٹائٹل ہے پاکستان کا, یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے؟ نہیں, جو ٹائٹلس جو جتنے بھی ہیں وہ سارے سیم ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. سارے جو ٹائٹلز ہیں, مس پاکستان ورلڈ, مس پاکستان گلوبل, مس پاکستان سپریم, یہ سارے سیم ہی لیول کے ٹائٹلس ہیں. بٹ وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے پریویسلی مینشن کیا کہ وہ ڈپینڈز آن کہ آپ کس انٹرنیشنلی بیوٹی پیجنٹ میں جا رہے ہیں, تو یہ اس حساب سے آپ کو ٹائٹلز ملتے ہیں. بٹ اگر آپ ان کا وہ بولیں نا کہ لیول کس کا زیادہ ہے, تو سارے ایکولی ہیں. ابھی کتنی کیٹیگریز ہیں یہ رینک کی, کتنے ٹائٹل پاکستان میں دیے جاتے ہیں؟ اچھا, ابھی فی الحال آئی بلیو اٹ از 6. مس پاکستان گلوبل, مس پاکستان یونیورسل, مس پاکستان سپریم, مس پاکستان ورلڈ, مسٹر پاکستان ورلڈ, اینڈ 5 اینڈ دین 6 ایک اور ہے مس پاکستان ورلڈ, بٹ وہ ہے ایم ایس والا مس. جی. کون سی ایسی چیز ہے جس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے؟ میں کس چیز کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ میں میرے خیال سے آکسیجن کے بغیر نہیں رہ سکتی. نہیں, زندہ نہیں رہنا, ویسے اس کے بغیر جو آپ, آئی وڈ سے میری فیملی, بیکاز میری فیملی میرے لیے سب کچھ ہے. مطلب میں اپنی فیملی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں.
میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں, میں جہاں پہ آئی ہوں وہ صرف اپنی فیملی کی وجہ سے آئی ہوں, اور اگر میری فیملی نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. مس صاحب روڈ ٹرپ پہ جا رہی ہیں ابھی انٹرنیشنلی گھومنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے کوئی ہمیں اپنے پسند کے 3 گانے سنانے ہیں, تو وہ کون سے ایسے 3 گانے ہوں گے, یہ سانگز ہوں گے جو سمجھیں گے کہ آپ ہمیں سنانا چاہیں, چل ہوں اور آپ انجوائے کرنا چاہ رہی ہوں؟ اچھا, میں 3 گانے سناؤں گی. میں خود تو نہیں سناؤں گی ورنہ آپ گاڑی روک کے شاید مجھے نکال دیں. نہیں, ایک تو ہم سننا چاہیں گے ہلکا سا, ان میں سے ایک ہم گنگنائیں گی اور 3 ویسے بتا دیں, 2 ویسے بتا ایک دیں. مجھے وہ گانا بہت اچھا لگتا ہے, وہ تو آ کے دیکھ لے. پنک تو آ کے دیکھ لے. ہاں وہ ہے, بس وہ ہے ایک گانا. چلیں ایک یہ ہو گیا, دوسرا بتائیں. دوسرا there is this really nice song I like, جو اس کا نام ہے The Night We Met. یہ لارڈ ہیورن کا ہے, یہ بہت پیارا گانا ہے. تیسرا سانگ would be تھوڑی سی دارو میرے اندر آ گئی. تھوڑی سی دارو میرے اندر. ہاں بس یہ ہے. اس طرح کا ہے. چلیں ڈنر پہ ہیں. ٹھیک ہے. کن 3 لوگوں کو آپ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ وہ ڈنر کریں؟ اچھا, میں چاہوں گی کہ ایک تو مجھے انجلینا جولی بہت پسند ہے, ناٹ بیکاز آف ایکٹنگ بٹ اس نے ہیومینٹیرین ورک بھی بہت زیادہ کیا ہے. اور ایک ہے منیبہ مزاری, وہ بھی مجھے کافی پسند ہے. وہ پاکستانی ہی ہے اور ان کی جو لائف جرنی ہے وہ بھی ویری ڈیفیکلٹ, ویری بیوٹیفل. ناؤ ہاؤ شی کیریز ہر سیلف, تو آئی وڈ سے دونوں کے ساتھ. نمبر 3. اچھا 3 تھے, 3 میں خود ہو جاؤں گی نا. اچھا اچھا 3 گیسٹ تھے انہوں نے. تیسرا آئی وڈ سے میں اپنی ڈائریکٹر جو ہے میری میم سونیا احمد, ان کے ساتھ کرتی. تو ابھی ڈائریکٹر کے ساتھ آپ نے ڈیفینیٹلی ڈنر کیا ہوگا, کئی کیے ہوں گے. اس کے علاوہ جو 2 آپ نے بتائیں, انجلینا سے بھی آپ کے وش ہے انٹرنیشنلی کہ آپ ان شاء اللہ جائیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کریں اور آپ کو یہ چانس ملے کہ آپ ان کے ساتھ ڈنر کر سکیں. تو جو پاکستان میں آپ نے نام لیا ہے ان کے لیے ہم جو ہے ہماری میسیج کے تھرو, ہم اپنی ویڈیو کے تھرو ان کے تک کوشش کرتے ہیں کہ لنک سینڈ کریں تاکہ آپ کی وش پوری ہو سکے انشاءاللہ. What is the secret skills hidden in you? Okay. Secret skills, I would say I'm really good at baking. میں بیکنگ کا مجھے بہت شوق ہے اور میں بہت اچھی بیکنگ کرتی بھی ہوں. میں سب سے اچھا میں بنانا بریڈ بناتی ہوں, اور جب سے میری فیملی نے, جب میں نے بنانا بریڈ شروع کیا ہے بنانا, اور انہوں نے ایک تو یہ تھا دیکھیے بنانا بریڈ بنانا شروع کیا, بنانا کو بنانا شروع کیا. ہاں تو جب سے میں نے شروع کیا تو اب ان کو جو بیکریز اور ڈفرینٹ اس کے ان جگہوں کو اچھی نہیں لگتی, وہ کہتے ہیں بس تم ہی اچھا بناتی. تو پھر گھر جانا تو مصیبت بن جاتی ہوگی آپ کے لیے. نہیں, مجھے اچھی لگتی ہے نا بیکنگ, تو میں شوق سے کرتی ہوں. اگر آپ کو ساری زندگی یا کہا جائے کہ آپ کو ایک ہی کھانا ملے گا, اس کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں مل سکتا, سمجھ لیں کہ آپ انٹرنیشنل ٹور پہ ہیں 15 دن, تو آپ کو ایک ہی قسم کا کھانا ملنا ہے, تو کون سا ایسا کھانا ہے جو آپ سمجھیں کہ مجھے یہ مل جائے تو بس؟ انٹرنیشنل کھانا کہ دیسی کھانا؟ جہاں بھی آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوں کہ آپ کو ایک ہی کھانا ملے گا. اگر پاکستانی چوز کرنا ہو نا تو میں نہاری چوز کروں گی, کیونکہ نہاری ہے لاہور کی. پھر اور اگر انٹرنیشنلی کھانا میں پاستا چوز کروں گی. پاستا کیونکہ بہت اس میں وہ ہے نا ویرائٹی ہے, کچھ بھی پاستا کھا سکتے. تو پاکستان میں نہاری کون سی پسند ہے آپ کو؟ مجھے اپنے ابو کے ہاتھ کی نہاری پسند ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے باہر کی نہاری نہیں کھائی, نہ میں نے لاہور کی بھی نہیں کھائی. کھانا چاہتی ہوں, کھاؤں گی انشاءاللہ, بٹ میرے ابو بناتے ہیں اور وہ اتنی اچھی بناتے ہیں نا کہ مجھے باہر کی اچھی نہیں لگتی. آپ صحرا میں جا رہی ہیں اور وہاں پہ 3 چیزوں کی آپ کا پرمیشن ہے ساتھ لے کے جانے کی, تو کون سی ایسی 3 چیزیں ہیں جو آپ اپنے ساتھ رکھنا پسند کریں گے؟ اچھا, پہلے تو میرا کوشچن ہے میں کیوں جا رہی ہوں, اور اگر بس صحرا میں آپ نے جانا, میں جا رہی ہوں, آپ کا دل کر پڑا آپ چل پڑی ہیں بس صحرا کو. چلیں, اگر میں جا رہی ہوں تو میں پانی لے جاؤں گی, ہائیڈریشن ضروری ہے نا انسان کے لیے. کھانا لے جاؤں گی, ڈسپوزیبل کھانا, جو اس طرح کھانا جو بس اس کا ایکسپائر خراب ہونے کا مسئلہ نہ ہو. اور تیسری چیز میں کوئی ٹینٹ وغیرہ لے جاؤں گی اپنے لے کے, سونا پڑتا ہے. تو اپنے ٹینٹ میں رہنا ہے بس. ہاں, تو اور کیا کروں گی. صحرا میں آپ تو ٹریول کر رہی ہیں, تو دیکھیں وہ ٹریول کر کر انسان تھک تو جائے گا نا, سونا تو کسی وقت تو مجھے سونا ہے اس میں. تو کہاں جائیں گے پھر صحرا میں؟ بس آپ مجھے بھیج رہے ہیں تو میں جاتی رہوں گی, جاتی رہوں گی اسٹریٹ. صحرا پسند ہے ویسے؟ نہیں, میں کبھی گئی نہیں ہوں, اور ہوپ فلی اسی طرح سچویشن میں اینڈ اپ نہ ہوں کہ مجھے جانا ہی پڑے بس. مس, آپ ایک شادی میں بلائی جاتی ہیں اور ایک آنٹی آپ کو ملتی ہیں, کہتی ہیں کہ آپ کی شادی ہے. میں کہوں گی چلو جی آ جاؤ, مجھے بٹھا دو اسٹیج پہ.
میں کہوں گی اچھا ٹھیک ہے, نہیں مان جائیں گی فوراً, چلیں ٹھیک ہے میری ہو رہی ہے تو اوکے کریں. ٹھیک ہے بس میں مان جاؤں گی, اب کیا کر سکتی ہوں, اب سب ہو گیا تو بڑا ایزی ہے آپ کی شادی تو بہت ایزی ہے, پھر جب مرضی. تو ٹھیک ہے, میں نے نہیں ڈھونڈا, کسی اور نے ڈھونڈ لیا, بس وہ کروا رہے ہیں تو ٹھیک تو ہے. آپ اپنی شادی اپنی مرضی سے کرنا پسند کریں گی یا اپنے فیملی کی پسند کی کرنا پسند کریں گی؟ میں ایسے ہی کرنا چاہوں گی جو میری فیملی بھی مان جائے اور میں خود بھی مان جاؤں. تو جو بھی, اگر مجھے پہلے بندہ مل گیا تو میں اپنی مرضی سے کر لوں گی, فیملی کو پہلے مل گیا تو وہ کر لیں گے. دونوں بیچ میں کمپٹیشن چل رہا ہے, جس کو پہلے ملا. تو آپ کا بھی کہاں تک پلان ہے, کوئی ملا آپ کو اپنی مرضی کا کہ نہیں ابھی؟ نہیں فی الحال نہیں ملنا, اس لیے. کیا وجہ؟ اب مس پاکستان گلوبل بن گئی ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشن میرا خیال ہائی ہو گئی ہوگی زیادہ. نہیں اسٹینڈرڈ تو میرا شروع سے ہی ہائی تھا, ایسا کوئی بات نہیں ہے. بٹ ایسا ہے کہ آپ کو بہت چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں نا, وہ بس یہ تو نہیں کہ خوبصورت اور امیر ہو تو بس شادی ہو جائے, مطلب بہت چیزیں, وہ اپنی ذات سے خوش ہونا چاہیے وہ. کیونکہ اگر ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ, اگر وہ اپنے آپ سے خوش ہے نا, اس کے اندر اپنی کوئی کمی نہیں ہے نا, کہ وہ انسیکیور نہیں ہے اپنے بارے میں, تو وہ مجھے بھی خوش رکھ سکتا ہے. اگر وہ پوری عمر اس کو انسیکیورٹی ہو اپنے آپ سے ہی, تو وہ مجھے بھی خوش نہیں رکھ سکے گا. تو بس انسان خوش کن چیزوں سے خوش رہ سکتا ہے؟ کون سی چیز ہے جو انسان کو خوشی دیتی ہے؟ انسان اگر وہ شکر, پیسہ, دولت, شہرت, گھر, ان چیزوں سے تو خوش رہتا ہے. مگر یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کا شکر کرے نا ہر حال میں, تو وہ خوش رہتا ہے. کیونکہ اللہ کو بھی وہی لوگ پسند ہے جو اللہ کا شکر گزار کریں. تو انسان جب اللہ کا شکر کرے گا تو اللہ ان کو دے گا بھی, اور جب اللہ دے گا تو خوش رہیں گے. مس پاکستان گلوبل کا ٹائٹل جیتنے کے بعد جو بہت ساری آفرز آئی ہوں گی آپ کو, ابھی تک کتنے پیسے آپ نے بنا لیے ہیں مس پاکستان گلوبل کا ٹائٹل جیتنے کے بعد؟ کیونکہ وائرل ہو گئی نا پوری انٹرنیشنل. آپ مجھے آفرز آئی تھی فلمز کی, پنجابی فلمز کی, اور اس طرح کچھ ڈراماز کی. بٹ جیسے کہ میں نے کہا, مجھے اتنا شوق نہیں آن کیمرہ آنے کا. مطلب میں نہیں چاہتی کہ میں ایز اے ایکٹر کام کروں, ایز اے ماڈل. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. آئی وانٹ ٹو ورک ایز بیہائنڈ دا کیمرہ پرسن, ایز اے رائٹر اور ایز اے ڈائریکٹر. اور فی الحال آئی وانٹ ٹو فوکس آن بیوٹی پیجنٹس, بکاز میرا بچپن سے شوق ہے اس چیز کا, میں بہت پیشنیٹ ہوں. بکاز یہ بیوٹی وتھ پرپز ہے, صرف خوبصورتی, باہر کی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی, اندر کی خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے کہ آپ اندر سے کتنے اچھے ہیں, اپنے ملک کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. تو آفرز آئی ہیں, آئی ڈکلائن ریٹ, کوئی پیسے نہیں بنے, تو ابھی تو پیسے لگ رہے ہیں میرے. اچھا مس, اگر آفٹر 6 منتھ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کوئی فلم یا ڈرامہ ڈائریکٹ کر سکیں, تو کون سا پاکستانی ایکٹر اور ایکٹریس کو آپ اپنے پہلے ڈرامہ میں دینا پسند کریں گی؟ یہ اچھا کویسچن ہے, اس طرح کے کویسچنس پوچھیں نا آپ. میں پاکستانی ایکٹریس, مجھے صبا قمر بہت پسند ہے, کیونکہ ایک تو وہ اٹھاتی بھی اسی طرح کے پروجیکٹس ہیں نا جو سوشل ایشوز پہ بنے ہوں, جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی جب کام کروں نا ایز اے ڈائریکٹر, ایز اے رائٹر, تو میں اس طرح کے ڈراماز کو پروموٹ کروں, ایسے ڈراماز اسکرپٹ بناؤں جو ہمارے سوشل ایشوز پہ کام کر رہے ہوں. کیونکہ یہ ساس بہو, یہ لو ٹرائنگل, تو ہر دوسرا بندہ اس پہ کام کرے, تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں ان پہ کام کروں. تو ایک صبا قمر کو, اگر صبا قمر میرے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تو سجل علی کو کروں گی. اور لڑکوں میں سے آئی وڈ سے بلال عباس, مجھے میرے بچپن سے کرش ہے وہ. صبا قمر کا نام لیا ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا اس سے پہلے کہ جس طرح آپ ابھی ینگ ٹیلنٹڈ ہیں, ابھی سامنے آئی ہیں اور اپنے خود کو آپ نے ثابت کیا کہ آپ اس قابل ہیں, میں چاہ رہا تھا کہ آپ کوئی ایسی لڑکی کا نام لیں گی کہ جس کو آپ جو ہے نا پورٹریٹ کریں اور مارکیٹ میں ہٹ ہو جائے, نئے ٹیلنٹ کو آپ لے کے آئیں گی. تو آپ نے تو پھر اسی کا نام لیا ہے جو آلریڈی. میں نے تو نہیں کہا کہ کوئی ٹیلنٹڈ نہیں ہے, بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, بہت نیو ایکٹریس. آئینہ آصف آج کل آئی ہوئی ہے, بہت نیو ہے. دانا نیر آئی ہوئی ہے, شی واز مائی کلاس فیلو, وہ کافی ٹیلنٹڈ لڑکی ہے, بہت اچھے ہیں. ہاں میں دانا نیر کو لینا چاہوں گی, اس کی ایکٹنگ بڑی کیوٹ سی ببلی سی لڑکی ہے. پھر آپ سلیکٹ کر لینا کس کو آپ نے لینا, کیونکہ آپ اس طرف جا رہی ہیں, آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ آپ یو وانٹ ٹو بی اے ڈائریکٹر. چلے ایسا کرتے ہیں, دانا نیر کو کر لیتے ہیں, اور ساتھ میں بلال. اگر نئے لوگوں کو لے کے آئے نا آپ, آپ نے فلم انڈسٹری میں نیا آپ نے قدم رکھنا, تو پھر نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں تاکہ وہ جو آپ کی پہچان بنے. وہ تو آلریڈی مارکیٹ میں اپنا نام کما چکے ہیں. آپ اپنی اس کامیابی کا, اس ٹائٹل کا سب سے زیادہ جو کریڈٹ ہے وہ کس کو دیں گے؟ اپنی ماما کو, کیونکہ انہوں نے جتنا مجھے پوش کیا, مطلب دیر ور ٹائمس کہ میں نے کہا تھا مجھے نہیں کرنا, مطلب میں گیو اپ کر لیتی تھی, میں بہت جلدی ڈسکریج ہو جاتی ہوں. میرا یہ ایک ایشو ہے جو میں جس پہ کام کر رہی ہوں ابھی, اور ابھی بہتر بھی ہو گیا کافی. بٹ
مما نے جتنا مجھے پش کیا ہے نا کہ نہیں یو کین ڈو اٹ, تم کر سکتی ہو, تم مینٹیلٹی رکھ کیوں رہی ہو کہ تم نہیں کر سکتی. مطلب انہوں نے مجھے ہمیشہ سے یہ سکھایا ہے کہ تم ہمیشہ یہ سوچو کہ میں اگر کہیں جا رہی ہوں تو میں ون کر کے آؤں گی. یہ نہ سوچو کہ او کروں گی کہ نہیں کروں گی, ہمیشہ سوچو تم نے ون کر لیا تم ون کر کے آؤ گی. تو سب سے زیادہ میں ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گی. مس ٹائٹل کا جب اناؤنس ہوئی, جب آپ کے سر پہ یہ اتنا خوبصورت کرون رکھا جا رہا تھا, اس وقت کیا خیال آیا, کون سی بات آپ کے ذہن میں آئی جو آپ نے ابھی تک شیئر نہ کی ہو تو ہماری آڈینس کو آپ بتانا پسند کریں اس خوبصورت لمحے کے ٹائم؟ اس وقت میرے مائنڈ میں ایک لائن آئی جو کہ میری جب کانویکیشن تھی گریجویشن کی, جب میرے گریجویشن میں کانویکیشن تھی تو اس میں ہمارے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے ایک لائن بولی تھی, اور اس لائن کی مجھے اس وقت شاید اتنی سمجھ نہیں آئی ہوگی, مگر جب وہ کراؤن مجھے پہنایا گیا, میری کراؤننگ سیریمنی ہوئی, اس وقت مجھے اس لائن کی سمجھ آئی. وہی انہوں نے یہ بولا تھا کہ آپ ایز انڈیویجول آپ یہ نہ دیکھیں کہ پاکستان نے مجھے کیا دیا, آپ یہ کہیں کہ میں نے پاکستان کو کیا دیا. تو جب مجھے وہ کراؤن پہنایا گیا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی تھی کہ پاکستان از جسٹ اے لینڈ. وہ مجھے ایک پہچان دے سکتا ہے, مگر اس کو کامیابی, اس کو نام صرف میں آپ کو دے گھومنے سکتی کی اجازت ہے, آپ کو کھانے کی اجازت ہے, آپ کو اپنے مذہب کی اجازت ہے, تو یہ تو مجھے اس وقت یہ احساس آیا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار مائی پاکستان. اس ٹائٹل میں کے جیتنے کے لیے خوبصورتی کا بھی کوئی اسٹینڈرڈ ہے کہ یا اس کے علاوہ بھی کوئی انسان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ یہ ٹائٹل ملتا ہے؟ عام خیال یہی ہوتا ہے کہ یہ خوبصورتی کے اوپر یہ ملتا ہے. ویسے خوبصورت تو ہیں ماشاء اللہ آپ, اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے آپ کو. تھینک یو سو مچ. خوبصورتی کے اس پہ تو ہوتا ہے کیونکہ اوبیس اس کا نام ہی بیوٹی پیجنٹ ہے. بٹ دیکھیے بیوٹی ایک ہوتی ہے آپ کی ظاہری بیوٹی, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتی ہے آپ جو اندر سے کتنے خوبصورت ہیں آپ باہر. ایک تو فٹنس آپ کی دیکھی جاتی ہے کہ آپ مینٹلی فٹ ہیں کہ نہیں ہیں, آپ فزیکلی فٹ ہیں کہ نہیں ہیں, آپ اپنے آپ کیری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, آپ لوگوں سے طریقے سے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. آبویسلی ان چیزوں کو تو دیکھا جاتا ہے بیکاز آپ نے انٹرنیشنل جا کے اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا ہے, تو یہ تو آپ نے دیکھنا ہے. پھر ساتھ میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہو گیا یہ, باہر آپ بالکل اچھے ہیں پر اندر سے آپ بالکل, آپ کے اندر کوئی پیشن نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی آپ کا کوئی دل ہی نہیں ہے اپنی کنٹری کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا, آپ بس ویسے ہی جا رہے ہیں کہ آپ کا نام بن جائے, تو میرے خیال سے تو آپ کبھی بھی نہیں آگے جا سکتے. تو جب ہم فارم بھی فل کر رہے ہوتے ہیں نا, مس پاکستان کے آن لائن فارمز ہوتے ہیں, تو اس میں بھی لکھا جاتا ہے, اس میں بھی ایک دیر از دس پورشن جس میں لکھا جاتا ہے کہ if you win the title, if you win the crown, what will you do for your country, what's your advocacy. تو ہم جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان سب کی ایڈوکیسی تھی ڈفرینٹ. میری ایڈوکیسی تھی اٹ واز کلینر اینڈ گرینر پاکستان, اور کیونکہ میں جنرلی کلائمیٹ کے لیے بہت ورڈ ہوتی ہوں, بیکاز جس طرح سے ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ہماری کنٹری ڈیولپ تو ہو رہی ہے, انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہی ہے, بٹ پھر وہی ہے کہ زیادہ بلڈنگس بنانے کے چکر میں ہم لوگ گرینری کا خیال نہیں رکھتے, ہم پولوشن ہو جاتی ہے, بہت چیزیں ہوتی ہیں. تو میری یہ تھی کہ ہم اپنی کنٹری کو ایک اسٹیبل کنٹری کہ وہ گرینری بھی اس کی محفوظ رہے اور ساتھ میں وہ ماڈرن آرکیٹیکٹ کی طرف بھی جائیں. اس آپ یہاں تک پہنچی ہیں, ہر فنکار کے پیچھے اس کا ایک استاد کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ یہاں تک پہنچی ہیں, کوئی ایسے ٹیچر استاد جو آپ کو یاد آتے ہوں, جو آپ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا تو آج میں اسٹیج پہ ہوں, کسی کو کریڈٹ دینا چاہیں گے کسی استاد کو؟ میں بولنا چاہوں گی کہ جو میری ڈائریکٹر ہے میم سونیا احمد, سب سے اگر آپ کہیں نا کہ ٹیچر کو میں, ایسے تو اوبیسلی یونیورسٹی لائف میں بھی ٹیچرز ہوتے ہیں, کالج اسکول لائف میں بھی, بٹ وہ دیر جسٹ لائک ٹیچرز کیونکہ آپ وہ چیز اسٹڈی کر رہے ہوتے ہو. بٹ جب میم سونیا سے ملی نا تو ان کے لیے جو میرے اندر رسپیکٹ ہے, بیکاز شی از ریئلی جینون, مطلب وہ جینونلی چاہتی ہیں کہ وہ پاکستان کی بیٹرمنٹ چاہتی ہیں, وہ جینونلی چاہتی ہیں کہ میں آگے جاؤں, جو بھی ان کے ساتھ لڑکیاں ہیں وہ آگے بڑھیں, وہ اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کریں, وہ اپنا ایک نام بنائیں. تو مجھے انہوں نے کافی موٹیویٹ کیا ہے. ان کے ساتھ جو ایسے ٹیچر ہوتے ہیں نا, آپ کو ٹوکتے بھی, آپ کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ نہیں یہ تم غلط کری ہو, یہ ٹھیک کری ہو, تو اوبیسلی اس وقت تھوڑا بہت انسان کا دل خفا ہو جاتا ہے, مگر پھر مجھے بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا انہوں نے جو بولا تھا نا وہ بالکل ٹھیک بولا تھا.
تو سب سے زیادہ کریڈٹ میں ان کو دینا چاہوں گی, اور میں ان کو اپنے ہول ہارٹلی ان کو میں تھینک یو کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے اپرچونیٹی دی اور انہوں نے مجھے اتنا قابل سمجھا کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتی ہوں. اور آپ ان کے اعتماد پہ پوری بھی اتری ہیں ہوپ فلی انشاء اللہ. اچھا مس, ابھی تک اس ٹائٹل میں انٹرنیشنلی کسی نے کوئی ٹائٹل جیتا ہے انٹرنیشنلی؟ جی, ڈاکٹر ہماری ہیں ڈاکٹر شفق اختر, انہوں نے انٹرنیشنلی ٹائٹل ون کیا ہوا ہے. وہ گئی تھی مس اورا انٹرنیشنل میں جو ٹرکی میں تھا, انہوں نے اس میں ون کیا تھا ٹائٹل, اور باقی اس کے علاوہ نہیں کیا, اور ہوپ فلی میں کروں گی. اس انڈسٹری میں گورنمنٹ آف پاکستان بھی آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے کہ یا آپ لوگوں کے سیلف یہ ساری اچھا دیکھیے, محنت یہ ہے؟ ایک ہمارا جو ڈرا بیک ہے نا, جس کی وجہ سے ہمارا پیجنٹ اتنا فیمس نہیں, اتنا نون نہیں ہے, وہ اس لیے ہے کیونکہ تو گورنمنٹ تو سپورٹ نہیں کر رہی. دوسرا یہ ہے کہ بیکاز آبویسلی آپ کو پتہ ہے پاکستان لائک ایک پاکستان کی مینٹیلٹی جو ہماری ہے وہ ہم اس چیز کو اتنا صحیح نہیں سمجھتے, بیکاز ظاہر ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے نا, وہ سوچ رہے ہیں کہ بس یہ ماڈلنگ ہے, یہ واک کر رہی ہے, اپنے آپ کو دکھا رہی ہے, مگر یہ دس از اے ویری بگ تھنگ. آپ اس کا پیچھے جو ورک ہے, آپ پرپس آپ اپنی کنٹری کے لیے جو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ لوگوں کو نہیں دکھتا, ان کو صرف آگے سامنے چیز دکھتی ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی اسپانسرز نہیں ملتے, اور آئی وڈ وانٹ کہ پاکستان کی گورنمنٹ ہمیں اسپانسر کرے, کیونکہ انٹرنیشنلی آپ دوسری کنٹریز دیکھیں, کینیڈا ہو گیا, یو کے ہو گیا, ایون انڈیا, جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ وہ پیجنٹری اسٹف کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, اور ان کی وجہ سے ان کی کنٹری کی ڈیولپمنٹ بہت اچھی جا رہی ہے. تو آئی تھنک کہ ہمارے پاکستان کو بھی ایون ڈفرینٹ مسلم کنٹریز, انڈونیشیا, ملیشیا, سعودی, یہ ادھر سے بھی بہت پیجنٹ promote میں بھی کرتے ہیں. لوگ وہ بھی پروموٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک ہمارے پاکستان کو بھی تھوڑا سا ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں اسپانسر کرنا چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں. تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہوگا, اور کوئز ٹائپ ہم آپ سے کچھ کویشچن کرنا چاہیں گے, کیونکہ آپ یہاں ہیں, ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ آؤٹ آف کنٹری ہوں, پاکستان میں شاید آپ کا دل نہ لگے آنے والے وقت میں, تو آپ سے ملنا مشکل ہو. آپ نے ایک چیز چوز کرنی ہے دونوں میں سے, ٹھیک ہے. بریانی اور نہاری, نہاری. پاکستان اور یورپ, پاکستان. سمپل لائف اور ماڈرن لائف؟ بیچ میں, ان بٹوین. نہیں, ون چوز کرنا ہے, بٹوین کیسے؟ ان بٹوین, کہ اتنی ماڈرن لائف بھی نہ ہو اور اتنی سمپل لائف بھی نہیں, ایک ان بٹوین لائف, ایک بیلنس ہونا چاہیے انسان کی لائف میں. ورکنگ وومن اور ہاؤس وائف؟ ورکنگ وومن. میرڈ لائف اور سنگل لائف؟ سنگل لائف. کوئی پیغام پاکستانی یوتھ کو اگر آپ دینا چاہیں تو؟ میں سب کو یہ بولنا چاہوں گی جو پاکستانی ہمارے آڈینس ہے ان کو, کہ دیکھیں نگیٹیوٹی پھیلانے سے اچھا ہے کہ آپ پازیٹیوٹی پھیلائیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, آپ کو نہیں اچھا لگتا ہے کوئی جو بھی کر رہا ہے, تو آپ بس اگنور کریں. آپ کے سامنے آئے بس آپ اس کو رپورٹ مار دیں, آپ اس کے نیچے ہیٹ کمنٹس نہ چھوڑیں, آپ ان کو برا نہ کہیں, کیونکہ آپ کے کہنے سے کسی پہ کتنا امپیکٹ پڑتا ہے اور وہ کتنے مطلب ان کی فیلنگس کتنی ہرٹ ہوتی ہیں, یہ آپ کو نہیں پتا. دوسرا یہ کہ پازیٹیوٹی پھیلائیں. نیگیٹیوٹی دنیا میں اتنی زیادہ ہے, تو بی پازیٹیو. لوگ جو کسی کو جو کرنا ہے ان کو کرنے دیں. اس گورنمنٹ آف پاکستان کو اگر آپ کچھ پیغام دینا چاہیں کہ گورنمنٹ آپ کی انڈسٹری کو وہ سپورٹ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی, اس حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہیں ہمارے, وہ ہمیں جو ہمارے بیوٹی پیجنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں اسپانسر کریں, ہمیں ریکگنائز کریں, کیونکہ یہ ہمارے لیے تو اچھی بات ہے ہی, بٹ ساتھ میں یہ فار پاکستان یہ بھی بہت اچھی بات ہے. بیکاز آپ دیکھیں ہم جب جا کے انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو, تو یہ بہت ایک بڑی چیز ہوتی ہے. لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی لوگ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں, کتنے اسکلفل ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیں اسپانسر کریں, آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں. مس فیوچر میں ابھی کیا ٹارگٹ ہے آپ کے؟ پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرنے جا رہی ہیں, کیا پلاننگ ہے فیوچر میں جس کو آپ اچیو کرنا چاہیں ابھی؟ میں انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کری ہوں دس اکتوبر کو, مس ارتھ انٹرنیشنل پیجنٹ ہے اس کے لیے. اٹ از ون آف دی ٹاپ
3 پیجنٹس بگیسٹ پیجنٹس آف دی ورلڈ. اور اس کے بعد میں اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کروں گی. جو میرا مین گول ہے اٹ وڈ بی ٹو بی اے فلم ڈائریکٹر فار پاکستانی انڈسٹری. آپ کے خیال میں پاکستان میں جتنے بھی بیوٹی پیجنٹس ہیں یہ اسلامی اقدار کے خلاف ہیں کہ یا اس کو آپ پیرل لے کے چل رہی ہیں دونوں چیزوں کو؟ دیکھیں میرے خیال سے اگر آپ کو اپنی لمٹس پتہ ہو نا, اپنی باؤنڈریز پتہ ہوں, تو پھر آپ چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے انٹرنیشنلی وی ہیو سوئم سوٹ کمپٹیشنز ہوتے ہیں, اس میں آپ فل باڈی سوٹ پہن لیں. تو اس طرح اگر آپ اپنی لمٹس کو لے کے چلے تو آئی تھنک دیر شوڈنٹ بی اینی ایشو. پاکستان میں پچھلے دنوں بھی ایک ایشو چلا ہوا تھا, میرا جسم میری مرضی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں خواتین کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہے؟ جو میرا جسم میری مرضی جو سلوگن ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ میں آئی وانٹ روم اراؤنڈ فریلی وداؤٹ کلوتھس. جو ہمارے دیکھیں ایسا ہے کہ ہمارے لوگوں کی مینٹیلٹی یہ ہے نا, ایک تو ہم بہت میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے میلز کی, ہمارے لوگوں کی ان کی سوچ یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اچھا بس میں کچھ بھی کروں گی مجھے چھوڑ دو تم لوگ. میرا جسم میری مرضی کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں رات کو اکیلے کہیں نکلی ہوں کسی کام سے تو تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم مجھے چھیڑو. اگر میں اپنے فیملی کے لیے میں اگر ورکنگ وومن ہوں تو تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم مجھے کویسچن کرو. تو میرا جسم اگر یہ دیکھیں جتنے یہ ایسے کیسز آتے ہیں پاکستان میں, جتنے مدرساز میں کیسز ہوتے ہیں, دیٹ از وائی وی سے میرا جسم میری مرضی. ہم اس لیے نہیں بولتے کیونکہ ہمیں کچھ بھی, ہمیں ہر چیز کی اجازت دو. تو یہ ڈفرینس ہے, بٹ مینٹیلٹی کا ڈفرینس ہے نا. میں آپ کو کہہ رہی ہوں ہر چیز کا ایک پازیٹیو سائڈ ہوتا ہے, دوسرا ایک نیگیٹیو سائڈ ہوتا ہے. وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے چلتے ہو یا نیگیٹیو سائڈ پہ لے کے چلتے ہو. بس یہ جو آپ کا ٹائٹل ہوتا ہے, یہ ہم نے سنا کہ پیسے دے کے لوگ ایڈوانس میں پلان ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے ون کرنا ہے. کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں اب ٹیلنٹ ہوتا ہے یا پری پلانڈ ہوتا ہے, سیاست زدہ ہوتا ہے یہ پورا سسٹم؟ دیکھیں جو پیسوں کی بات ہے نا, وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم پیسے دوں گی میں ون کر لوں گی. وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بولا کہ پاکستان میں وی ڈونٹ ہیو اسپانسرز. انٹرنیشنلی اسپانسرز ہوتے ہیں, پاکستان میں ہمیں کوئی اسپانسر نہیں کرتا. تو ایسے ہوتا ہے کہ جب اپلیکیشنس اوپن ہوتی ہیں, اس بار کی 500 to 600 اپلیکینٹس تھی. اب آپ کو کیا لگتا ہے سب نے پیسے دیے ہوں گے؟ نہیں, سب نے پیسے نہیں دیے. اس میں سے جو ہم 6 فائنلسٹ سلیکٹ ہوئے تھے, ہم پیسے اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ٹھیک ہے جو ایونٹ آرگنائز کر رہے وہ کہاں سے لائے گا پیسے؟ انٹرنیشنلی تو ان کی گورنمنٹ ان کو اسپانسر کری, ان کو سپورٹ کری, ہمیں تو کوئی نہیں سپورٹ. تو جو ہم پیسے دیتے ہیں ہم اس لیے نہیں جب ہم سلیکشن ہماری ہو جاتی ہے, جب فائنل ہوتا ہے کہ یہ ون کرے گی, ہم سے اس وقت پیسے دیتے ہیں. تو دس از جسٹ فار کہ جو ایونٹ آرگنائزیشن ہوگی, جو انٹرویوز ہوں گے, تو یہ اس کے پیسے ہوتے ہیں. مس آپ بھی شوبز میں ہیں, اس سے ملتا جلتا یہ بھی ملتی جلتی انڈسٹری ہے. بہت سارے لوگ تنقید تو کرتے ہوں گے, تنقید کرنے والوں کو کیا پیغام ہے؟ جو نیگیٹیو کرٹیسزم کرتے ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے آپ کی سوچ الگ ہے, آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی, مگر آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. ہر لڑکی کا, ہر لڑکے کا اپنا پیشن ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ڈاکٹر بننا چاہے, ہر کوئی انجینئر. ابھی اتنے زیادہ پیشنز, اتنی زیادہ فیلڈز آ گئی ہیں کہ ہر کوئی ڈفرینٹلی چیزوں کو دیکھتا ہے, ہر کوئی ڈفرینٹ فیلڈز میں جوائن کرنا چاہتا ہے. تو اس میں کوئی برائی نہیں, اگر ہم لوگ اپنے حدود میں رہیں, اپنی لمٹس میں رہیں, سو وائی ناٹ. خواتین کے لیے فلاح کے لیے کوئی کام کرنے کا آپ کو موقع ملے جب بھی, کون سا ایسا کام کرنا چاہیں گے؟ میں ایجوکیشن پہ لڑکیوں کی کام کرنا چاہوں گی. بس اوبیسلی ایجوکیشن تو ہو رہی ہے, بٹ بہت ایسے فیملیز ہیں, انڈر پریویلیجڈ فیملیز ہیں جو اپنی بچیوں کو ایجوکیشن نہیں دیتے, کیونکہ ان کا وہ ابھی تک وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ایجوکیشن سے ہماری بیٹیاں خراب ہو جائیں گی, یا ان کو کوئی وہ ان کا مائنڈ چینج ہو جائے گا. تو میں بچیوں کی ایجوکیشن پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ جو ایجوکیشن ہے نا وہ ہر انسان کا حق ہے, اور یہ آپ کا جو دین اسلام ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ ایجوکیشن کرو. جب وہ اجازت دیتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اینی ون شوڈ آپ کو وہ ریسٹرکٹ کرے کہ آپ ایجوکیشن ہی. تو میں بچوں کی ایجوکیشن پہ اگلے 5 سال میں خود کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ اگلے 5 سال میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں ایک
سکون سے بڑے گھر میں ہوں, سی سائڈ میں ہوں, اور ایک میرا شوہر ہو, 2 میرے بچے ہوں. بچے 2 ہی اچھے والا سین ہے. اور بس اگلے آرام 5 سے سال میں زندگی اتنی ہو. زیادہ چیزیں پلان آؤٹ کر لی ہوئی ہیں آپ نے. ہاں تو بس ہاں ٹھیک جی. ہے نا, آپ کو اچھا ڈریم بگ. 2 بچوں کے لیے آپ کو 2 سال تو وہ او چاہیے. چلے 1 بچہ کر لیں آپ. پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی ڈیولپ کرنے کے لیے جی آپ کو یہ موقع ملا ہوا ہے, تو آپ کس طرح خود کو ایز اے پاکستانی انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کریں گے؟ دیکھیے, میں نے جیسے پریویسلی مینشن کیا, میں ٹریننگ دے رہی ہوں ڈاکٹر شفق سے. وہ جو ہے ہماری ایک ہی ٹرینر ہیں جنہوں نے انٹرنیشنلی ٹریننگ لی بھی ہے, اور وہ پھر اب پیجنٹری جو واک ہے وہ سکھاتی ہیں. تو وہ ان سے میں سیکھ رہی ہوں, میں 3 دن کی ان سے ٹریننگ لے رہی ہوں, اور اس سے کافی مجھے ڈفرینس بھی اپنے اس میں نظر آ رہا ہے, اپنے پوسچر پہ, اپنی واک پہ, اپنی بات کرنے کے طریقے پہ, کیونکہ یہ چیزیں بہت دیکھی جاتی ہیں پیجنٹری میں. دوسرا, میں چاہتی ہوں کہ جب میں انٹرنیشنلی جاؤں تو میں پاکستان کو لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے جنرس ہیں, ہم کتنے جینوئن ہیں, ہم اپنی کنٹری سے کتنا پیار کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ سب لوگوں کو میں یہ دکھاؤں. پاکستانی خواتین کو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم, ایون دو دا ورلڈ از ویری میل ڈومینیٹڈ, بٹ آئی بلیو کہ اسپیشلی پاکستان از اے ویری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی. تو جب آپ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں ایز اے وومن رہتے ہیں, آپ کو ویسی ہی ڈفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آئی وڈ سے کہ ایک تو ہماری ایجوکیشن پہ, فیمیلز کی ایجوکیشن پہ بہت کام ہونا چاہیے, ان کی ورک پہ زیادہ کام ہونا چاہیے. جو اگر وہ ورکنگ وومن ہے تو جتنی سیلری اگر ایک میل سی ای او کو مل رہی ہے, اتنی ہی سیلری ایک فیمیل سی ای او کو ملنی چاہیے. اور جب ایک فیمیل جب کام کرتی ہے, اگر جیسے ایک فیمیل میرڈ ہے, اس کے 3-4 بچے ہیں, اور وہ کام کرنے جاتی ہے, تو اس سے کوئی یہ کویسچن نہ پوچھے کہ تم ان سب کے ساتھ مطلب تم اتنی بزی روٹین اپنے بچوں کے ساتھ اتنا سب کچھ کیسے کر رہی ہو, کیونکہ میل بھی تو میرڈ ہے, وہ بھی تو کام کر رہا ہے, اس کے بھی تو 3-4 بچے ہیں, تو اس سے کیوں نہیں کوئی سوال کر رہا. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو ایکولی دیکھا جائے کہ جو میل کر سکتے ہیں وہ فیمیل بھی کر سکتے ہیں, اور ہر کسی کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے, ہر کسی کے کچھ چیزیں میل کے اندر نہیں ہیں, کچھ چیزیں فیمیل کے اندر نہیں ہیں. تو یہ میں چاہتی ہوں ایکویلٹی ہو ہمارے ملک میں. مس تھینک یو ویری مچ, آپ نے قیمتی ٹائم نکالا اور ہمیں عزت بخشی, ہماری پوڈ کاسٹ میں آئی. امید ہے کہ آپ کے جتنے خواب ہیں انشاءاللہ آپ کے پورے ہوں گے, اور آپ پاکستان کا نام انٹرنیشنلی روشن کریں گے. ابھی آپ نئے جو جا رہی انٹرنیشنلی فلپین میں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ جی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. پسند آئی ہے تو لائک, شیئر, سبسکرائب کر دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.